اب ہے طواف، انواع الطواف، طواف کی اقسام۔ طواف کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 طواف قدوم۔ قدوم کا لفظ قدم سے ہے، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا، یا طواف تحیہ۔ تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ سلام کرنا۔ یا طواف ورود۔ ورود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وارد ہونا، یعنی مکہ میں آتے ہی جو طواف کیا جائے وہ کیا ہے؟ طواف قدوم۔ دوسرا ہے طواف عمرہ، عمرے کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج۔ یہ ایک ہی طواف کے نام ہیں۔ کون سے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج۔ یہ اصل میں طواف حج کا نام ہے، حج کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے، جسے قرآن پاک میں سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ وہ والا طواف ہے۔ نمبر 4 طواف وداع۔ وداع کس کو کہتے ہیں؟ الوداع جسے بولتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے نفلی طواف، جو آپ مکہ کے قیام کے دوران عام طور پر ہر نماز کے بعد کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یأتی الموقف، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ 8ویں ذی الحج کو، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، منا جانے سے پہلے لوگ احرام باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے طواف کرتے ہیں۔ یہی طواف ایک طرح سے اس سنت میں ہے، اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کیا کہ پہلے طواف کر کے پھر منا کی طرف روانگی۔ طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مکہ جانے کی بجائے سیدھا منا چلا جائے یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے۔ بعض لوگ عین موقع پہ پہنچتے ہیں حج کے لیے تو اس میں پہلے مکہ نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ منا یا عرفات چلے جاتے ہیں، وہ طواف قدوم نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی دم نہیں۔ عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبیت وجعلوا اردیتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جیرانہ سے احرام باندھا اور احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈھوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھوں پر ڈال لیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی کیا کیا؟ دائیں مونڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کے اوپر ڈال دی، یہ کھلا رہ گیا اور یہ ڈھک گیا۔ طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ عمرہ ادا کرنے والے کا طواف یعنی معتمر عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جو شخص حج کو جاتا ہے طواف قدوم وہ کرتا ہے، لیکن جو عمرے کے لیے آتا ہے اس کے لیے پہلا طواف کون سا ہوتا ہے؟ طواف عمرہ ہوتا ہے۔ وہ الگ سے پہلے طواف قدوم کر کے پھر طواف عمرہ نہیں کرتا، وہ دونوں ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ 10 ذی الحج کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے۔ اسے طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اراد من صفیۃ بعدما يريد الرجل من اہلہ فقالوا انها حائض یا رسول اللہ قال وانها لحابستنا فقالوا یا رسول اللہ انها قد زارت یوم النحر قال فلتنفر معکم رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو حیض سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا، یعنی وہ پاک نہیں ہوگی تو ہم جا نہیں سکیں گے۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہیں۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یوم النحر کو بھی یہ طواف زیارہ ہو سکتا ہے، طواف حج جو ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے، جیسے اوپر کی حدیث میں حضرت صفیہ وہ طواف وداع نہیں کر سکی تھی، صرف طواف زیارہ ہی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کا طواف زیارہ نہ ہوا ہوتا تو پھر سب کو رکنا پڑتا تاکہ ان کا حج بھی مکمل ہو جائے۔ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افادہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا۔ بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں سے نفلی طواف سب سے افضل عبادت ہے، یعنی مکہ میں رہتے ہوئے حرم میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، ان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا، کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا نا۔ نفل آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف یہیں پر ہو سکتا ہے، اس لیے طواف کی کثرت کرنی چاہیے۔